میں اور جنت سے بات کر رہا ہوں، مگر ماشاءاللہ ہمارے اس محلے میں، ہمارے اس مرکز کے اندر ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے کہ جس نے نہ صرف اپنی تحریک شاد باد بنائی، بلکہ تحریک شاد باد کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تحریک شاد باد بعد میں ہے، پہلے محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سچے دل سے اور ایک محبت اور ایک جذبے کے ساتھ جس طرح آپ نے حکم کیا، الحمدللہ آپ کے حکم کی تعبیر ہو چکی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں میرا سٹیج بھی بھر جانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام I8 مرکز کا بہترین پروگراموں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ کو تعارف کراتا چلوں، آج کی ہماری اس بزم میں مہمان خصوصی ٹریڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر جناب راجہ فیاض گل صاحب ہیں، اور میرے ساتھ موجود میرے مہمان گرامی جناب حافظ شعیب قادری صاحب، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی محفل کے انتظام کا حصہ تھے۔ الحمدللہ ثنا خان بھی وہ ہیں کہ جو دل سے محنت بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، اور جناب حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ عامر اتاری صاحب کا خطاب ذیشان ہوگا، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے محبت، چاہت اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم نے بہت دور تک دعوت دی ہے، اور میری جہاں تک کوشش تھی، بھائی ہمارے ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جوز بھائی سے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ قاسم بھائی کیا مسئلہ ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا اسلام آباد ہے، شاید کرسیاں لگی ہوں تو لوگ کہیں کہ مخصوص لوگوں کی محفل ہو رہی ہے، خدا را یہ مخصوص لوگوں کی محفل نہیں ہے، الحمدللہ یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، اور بلا جھجک ہر کوئی آ سکتا ہے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی خوشو خضوع کے ساتھ آج کی یہ محفل سماعت فرمائیے۔ اپنی حاضری کے لیے ابتدا کرنے جا رہا ہوں، اور اگر رب سونے نے یہ پیاری سی زبان دی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اور تحریک شاد باد کے جتنے بھی ممبران ہیں، انہوں نے اگر آج انتظام کیا ہے تو یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، یہاں پہ کچھ چھوڑ کے نہیں جانا، یہاں سے لے کے جانا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت سنیے گا۔ میں نقیب محفل ہوں، مگر میں ایک بار صرف شروع میں بتا دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کی یہ فضیلت ہے، اس کے بعد آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت سنیے گا کہ جو انسان ایک بار سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، دنیا کی زمین پہ قبضہ ہو سکتا ہے، دنیا کی زمین پہ، دنیا کی جائیداد پہ کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ ہو سکتا ہے، مگر جنت میں لگنے والا درخت کسی اور کا نہیں، ہمارا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ اس ذات کے ہیں کہ جس ذات کی ثنا ہم بیان کر کے بلند نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، خدا کی قسم نبی کی شان میں کیا، نبی کی خاک، جوتے کے ساتھ لگنے والی خاک کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنا رتبہ بیان بلند کر رہے ہیں کہ کل بروز قیامت روز محشر کا میدان ہو، اور سرکار دور سے پہچانے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا، سرکار دور سے بلائیں یہ میرا غلام ہے، ان کو ادھر لے آئیں یہ میرے غلام ہے۔ جو انسان ایک بار سبحان اللہ کی صدا لگاتا ہے، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور اس درخت کا سایہ بھی بتا دوں، ایک بار پیار سے کہیے نا سبحان اللہ، پھر ماشاءاللہ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اس درخت کا سایہ اتنا ہے کہ دنیا کا تیز رفتار گھوڑا 70,000 سال تک دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ نہیں ختم۔ تو یہاں تو تحریک شاد باد نے جنگلات لگانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔
ماشاءاللہ آپ احباب کا ذوق چاہیے، آپ کا ذوق بتائے گا آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ میں سرکار کے در کا ادنا سا گدا ہوں اور بہت ہی ادنا سا گدا ہوں، اتنی وسعت نہیں کہ سرکار کی مدحت بیان کر سکوں، مگر ابتدا کر رہا ہوں۔ اس کو سائیڈ پہ ابتدا کر رہا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ جس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، کھانے کے لیے دانت دیے۔ ماشاءاللہ جس کو دیے وہ بولے سبحان اللہ۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور جب میں نے آخری مصرے کہنے ہیں تو آپ نے بلا جھجک سبحان اللہ کہنا ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سب کچھ دے دیا۔ رب نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کائنات میں ایک وقت ایسا آتا ہے، صرف قرآن میں ایک بار ایک ذکر آتا ہے کہ رب نے کہا آج میں نے اپنے محبوب کو آپ کے اوپر معبود فرما دیا ہے اور یہ میں نے اپنا احسان کیا۔ تو چلنے کے لیے پاؤں بھی دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ بھی دیے، بولنے کے لیے زبان بھی دی، کھانے کے لیے دندان مبارک بھی دیے، ہر چیز دی۔ میں نے کہا رب سب کچھ دینے کے بعد تو نے یہ نہیں کہا احسان کیا، تو جب محبوب کی باری آئی تو کیوں کہا احسان کیا؟ تو رب نے بہت پیارا جواب دیا۔ رب نے کہا دنیا میں اگر کسی کا محبوب ہوتا ہے نا تو وہ انواع محبت کرتا ہے، وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دنیا میں جو بندہ جس سے دل سے محبت کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جس رب نے اپنے محبوب کو اپنی تخلیق کے دوران، تخلیق کے بعد جنت دوزخ جہنم سب بعد میں ہے، نبی کا نور پہلے پیدا کیا، پھر نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالا، آدم کی پیشانی سے عبد المطلب تک آیا، عبد المطلب سے ہوتا ہوا عبداللہ کے گھر میں آیا، عبداللہ کے گھر سے ہوتا ہوا آمنہ بی بی کے درشن میں آیا۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میلاد شریف یہی، قرآن مجید بعد میں آیا، حضور پہلے آئے، اور رب نے قرآن میں بار بار کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہیں پہ رب کہتا ہے، کہیں پہ رب کہتا ہے وَالضُّحَا کے چہرے والے، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کے چہرے والے، دندان، حتیٰ کہ میرے نبی کے جسم کے ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک کا رب نے قرآن میں قسمیں کھا کے ذکر کیا ہے، اور پھر یہیں پہ نہیں چھوڑ دیا۔ چھوڑا کہاں پہ ہے؟ پھر چھوڑا وہاں پہ ہے کہ ساری زندگی تمام مکاتب فکر ہمارا کسی آج کی یہ محفل ہر خاص و عام کے لیے ہے، اور صرف محبت مصطفیٰ میں سرشار